السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کے دن ہم خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ میرے دوستو، سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں کہ 12 ربیع الاول یہ ہر بچے کی بھی زبان پہ ہے، بڑے کی بھی زبان پہ ہے، اور سرکاری اسکول کی جو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی 12 وفات کی ہوتی ہے۔ تو وفات کے معنی مرنا، وفات کے معنی مرنا، یعنی 12 وفات کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آمد کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی بھی روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ ہاں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو، اس تاریخ کو بھلا دیا جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو 12 وفات سب کے یاد ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ابا کا یا امی کا انتقال ہو جائے اور جب سال بھر کے بعد وہ دن آئے تو آپ جو ہے خوشی منائیں، حلوہ بانٹیں یا بریانی بانٹیں، یا آپ جھنڈیاں لگا کر، اگر بتیاں لگا کر، لائٹیں جلا کر آپ جو ہے خوشیاں منائیں۔ کوئی کہے بھائی کیوں خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ بھائی ہمارے ابا کا اس تاریخ میں انتقال ہوا تھا، تو وہ آپ کو بیوقوف کہیں گے یا سمجھدار کہیں گے کہ بھائی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ خوشیاں منا رہے ہو؟ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے اور ہم جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، جس دن نبی کا انتقال ہو اس دن جو ہے خوشی مسلمان نہیں منا سکتا۔ 12 وفات میں خوشی شیطان تو منا سکتا ہے، لیکن مسلمان اس دن میں خوشیاں نہیں منا سکتا۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ کتابوں میں جو لکھی ہے وہ زیادہ تر 8 ربیع الاول بھی آئی ہے، 9 ربیع الاول کی زیادہ روایتیں موجود ہیں۔ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور آپ جو ہے پیر کا دن تھا اور صبح صادق، اور 22 اپریل 571 عیسوی اور 4:20 پر تقریباً، اس لیے کہ 4:20 پر جب دیکھا جاتا ہے کہ مکے کے اندر جو ہے صبح صادق 4:20 یا 22 پر اکثر جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہے 4:20 پر پیدا ہوئے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، تو آپ جو ہے پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا، نہ کہ 12 ربیع الاول کا۔ پیر کا روزہ رکھا، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ اگر آپ کی بات ہم مان بھی لیں تو ہم منا رہے ہیں عید میلاد النبی۔ تو عید میلاد النبی تو ایک عید ہوئی، جبکہ شریعت میں 2 ہی عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید آپ جو ہے جو بتا رہے ہیں، یہ کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مان بھی لیں کہ آپ جو ہے 12 ربیع الاول کو عید منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور نبی نے جو ہے پیر کے دن کا روزہ رکھا،
تو میرے دوستو روزہ رکھ کر عید نہیں منائی جاتی۔ روزہ تو جو ہے بھوکا رہنے کا نام ہے، اللہ کے لیے بھوکا رہنا، نہ کچھ کھانا پینا، اور اس کے اندر جو ہے خوب حلوہ چل رہا ہے، بریانی چل رہی ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ رکھنا تو ہمیں روزہ چاہیے تھا، کیونکہ نبی نے جو ہے پیر کے دن کا روزہ رکھا، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ اچھا میرے دوستو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے ہم زیادہ بڑے عاشق ہیں یا صحابہ ہمارے سے بڑے عاشق تھے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ نبی کے جو سب سے بڑے عاشق تھے وہ صحابہ تھے۔ جب صحابہ سب سے بڑے عاشق تھے، جن کے بارے میں قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ ملا، جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، وہ کامیاب ہو گئے، تو میرے دوستو کیا انہیں عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے تھا؟ ان کو تو عید میلاد النبی منانا چاہیے تھا۔ لیکن میرے دوستو نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی بار آیا؟ آپ کی عمر 63 سال ہوئی تو 63 سال تک 63 بار آیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کی زندگی میں آیا، حضرت عمر کی زندگی میں آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آیا۔ تو سب صحابہ کرام کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا، 12 وفات آیا، کسی نے خوشیاں نہیں منائی۔ میرے دوستو جس نبی نے استنجے کا بھی طریقہ بتلایا ہو، کیا وہ اپنی پیدائش کا اور 12 وفات منانے کا ہمیں طریقہ نہ بتاتا؟ ضرور بتاتا، لیکن کوئی طریقہ نہیں ملتا کسی صحابی سے، جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے جو ہے 12 وفات کو منایا ہو۔ پھر میرے دوستو ہم کیوں مناتے ہیں؟ میرے دوستو 12 وفات کو یعنی نبی کے مرنے پر جو خوشی مناتا ہے وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے، کیونکہ نبی کے مرنے پر خوشی جو ہوئی کسی کو تو شیطان کو ہوئی، انسانوں کو نہیں ہوئی۔ صحابہ کا تو حال خراب تھا کہ صحابہ دیواروں میں ٹکریں مار رہے ہیں، جنگلوں کو نکل گئے ہیں۔ ایک صحابی ہل چلا رہے ہیں، اور ہل چلاتے چلاتے جیسے ایک صحابی نے جا کر خبر دی کہ نبی کا انتقال ہو گیا، تو فوراً جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، یا اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے پہرا کر دے۔ صحابی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جن آنکھوں سے میں نبی کا دیدار کیا کرتا تھا، میں نبی کو دیکھا کرتا تھا، آج نبی نہیں رہے تو ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ جن کانوں سے میں نبی کی حدیثیں سنا کرتا تھا اور نبی کی باتیں سنا کرتا تھا، آج وہ نبی نہیں رہے تو ان کانوں کا کیا کروں گا؟ تو صحابہ کا تو یہ حال ہے، جانور تک جو ہے جنگلوں کو نکل گئے ہیں۔ نبی کا ایک خچر ہے، اونٹنی ہے، وہ بدکنے لگے اور جنگلوں میں نکل گئے۔ تو میرے دوستو صحابہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے جب 12 وفات آئے خوشیاں منائیں، تو ہمارے سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو تمام مسلمانوں سے، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ دوسرے ملک کا رہنے والا ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں تک مجھے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ خدا را 12 ربیع الاول کے دن جو ہے آپ عید میلاد النبی نہ منائیں، آپ حلوہ شیرنی نہ بانٹیں۔ آپ کو اگر خیرات کرنی ہے تو کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، یا کسی غریب کو آپ جو ہے پہنچا دے۔ آپ جو ہے اس طرح کا کام نہ کریں جس سے آپ کے پیسے بھی برباد ہو رہے ہیں اور آپ گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس پیسے کو اچھی جگہ لگائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو آپ قرآن پڑھیے، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ آپ پڑھیے اور اس کے بعد کہیے یا اللہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا دیں، فوراً پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح کے کام آپ کریے اگر آپ کو کرنا ہی ہے، اور آپ ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کے پیسے بھی برباد ہو جائیں اور آپ گناہ گار ہو جائیں۔ ہم نیکی فری میں لینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم گناہ پیسوں میں خریدتے ہیں، پیسے کا پیسہ لگا رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اگر اب تک کسی نے کیا تھا وہ توبہ کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اگر اب کسی کے کرنے کا ارادہ ہے وہ فوراً اپنے ارادے کو ملتوی کر دے اور عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے نبی کو تکلیف ہو۔ اگر آپ کو نبی کی آمد کی خوشیاں منانی ہے تو سب سے بڑی خوشی ہے کہ نبی جس پیغام کو لے کر کے آئے تھے، جس دین کو لے کر کے آئے تھے، اس دین کو آگے پہنچانا، گھر گھر تک پہنچانا اور ہر کچے پکے مکان تک پہنچانا، یہ نبی کا جو ہے مشن تھا،
اور اسی مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ جو ہے نبی کے طریقے کو فالو کریں، نبی کے طریقے کے اوپر پورا چلیں، ایک ایک کام نبی کی سنت کے مطابق کریں، تو آپ کو میرے دوستو فائدہ ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آپ ایسے کاموں میں لگ جاؤ گے تو میرے دوستو آپ جو ہے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔